اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکۃ فقال، اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء کو ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، فرمایا سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ اسماء کلھا سے مراد ہے تمام اشیاء کے نام، اور تمام اشیاء کے نام سے مراد ہے ان کی حقیقت کا علم، اور جو کچھ کائنات کے اندر وجود میں آنے والا تھا ان سب کا علم دے دیا آدم کو اللہ تعالیٰ نے، یا پھر اس سے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آدم کو آگاہ کر دیا، اس کے مائنڈ میں یہ چیزیں ڈال دیں۔ ایک ہوتا ہے ریویلڈ نالج جو اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے بھیجتا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایکوائرڈ نالج، انسان خود علم حاصل کرتا ہے، اس نے آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، اور پھر اینڈ رزلٹ تک پہنچتا ہے، اس کا نتیجہ نکالتا ہے۔ لہٰذا فرشتوں کو بتایا گیا کہ آدم کو علم بھی دیا جا رہا ہے، صرف اختیار ہی نہیں دیا جا رہا، کیونکہ فرشتوں نے اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ کے آگے یہ کوسچن، ایک معصومانہ سا سوال ریز کیا تھا کہ خلیفہ کے معنی نائب کے ہیں، اور نائب کو اختیارات بخشے جاتے ہیں، تو جب ان کو اختیارات دیے جائیں گے دنیا کی زندگی میں تو وہ بد نظمی پھیلائیں گے، فساد اور خون ریزی کریں گے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سامنے پیش کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے بتایا انہیں کہ میں نے آدم کو ان تمام چیزوں کے نام بھی سکھائے ہیں اور ان کو علم بھی دیا ہے۔ پھر سب اشیاء کو پیش کیا گیا فرشتوں کے سامنے اور فرمایا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو تو۔ انبئونی کا مطلب ہوتا ہے مجھ کو بتاؤ، یعنی کہ خبر دو، نبا جو ہے وہ نبوت کو کہتے ہیں، خبر دینا، اور انبئونی اس کی جمع ہے، یعنی ان سب سے پوچھا، وہاں پر زیادہ تعداد میں فرشتے موجود تھے، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ ہؤلاء جو ہے اس کا مطلب ہے کہ سامنے جیسے کوئی اشیاء رکھی گئی ہوں گی، اور کہا کہ ان کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ بتاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو، اگر تمہارا خیال صحیح ہے تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔